دعا، اور جیسے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کی تھی آیت قرآن کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ آیت بھی جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے ادھر ہی اس آیت کا بھی ذکر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. تو دعا جو ہے وہ سلاح المؤمن ہے، وہ مومن کا ہتھیار ہے. اٹس دا ویپن آف دا بلیور. جب بھی مومن کسی مصیبت میں کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اس ویپن کا استعمال کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور دعا جو ہے اس کا سب سے بہترین وقت رمضان کے ایام میں ہی ہے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے انسان کے مانگنے سے. انسانوں کا ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ہم پھر چڑ جاتے ہیں یا پھر اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح نہیں ہے. جتنا اللہ سے مانگیں گے اتنا وہ خوش ہوگا، بلکہ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے. استکبار یعنی تکبر کی وجہ سے اللہ سے نہ مانگنا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے. تو دعا کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ دعا، what is دعا، دعا ہے کیا. دعا یدعو ہوتا ہے پکارنا، ٹو کال اپون، اور دعا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کہا الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ از دی ایسنس آف عبادہ. عبادت کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے وہ دعا کا ہے. دعا دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کی گئی ہے، دعاء المسئلہ یا دعاء الطلب یا دعاء العبادہ. دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ. دعاء المسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی چیز طلب کرتے ہیں، صحت، رزق، ہدایت، یا کوئی بھی کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اللہ سے مانگنا. یہ دعا کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں دعاء المسئلہ، اور اس کو دعاء الطلب بھی کہتے ہیں. دوسری قسم جو ہے دعا کی وہ دعاء العبادہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے، لیکن اللہ کی تعریف بھی دعا میں شامل ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، اللہم لک الحمد، یہ دعاء العبادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کسی طلب یا کسی مسئلہ یا کسی چیز کے لیے نہیں، لیکن جسٹ ٹو پریز اللہ. سو دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ٹو پریز اللہ اینڈ ٹو آسک آف اللہ ایز ویل. سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی آیت میں یہ دونوں کیٹیگریز آف دعا شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو اس میں دعاء العبادہ شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی دعا کے ذریعے مانگتے ہیں ہم مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو یہ دونوں میننگز جو ہیں دعا کے اندر شامل ہیں، کسی چیز کی ریکویسٹ، درخواست، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی. الحمدللہ. اچھا، دعا کی کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں؟ ایک انسسٹنس، الحاح فی الدعاء.
بار بار مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، انسسٹ کرنا، بار بار ایک ہی چیز ہو بے شک بار بار مانگے۔ جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کسی چیز کا اصرار کرتا ہے نا، کوئی کھلونا لینا ہے تو بار بار مانگتا ہے، ابو ابو امی امی کر کر کے، یہاں تک کہ ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں، وہ اس کو پھر دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح بچہ اصرار کرتا ہے نا، اس طرح اصرار کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، بار بار مانگے اور مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ نہیں تھکتا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی، نصرت کی، وکٹری کی دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بار 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 بار، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا بس۔ تو انسسٹنس دعا کے اندر، الحاح، بار بار مانگنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ڈٹرمنیشن اور ایک فرم ریزولو کے ساتھ، یعنی اچھی امید رکھ کے اور اللہ تعالیٰ میں حسن ظن کے ساتھ دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہو کہ اے اللہ مجھے معاف کر اگر تو چاہتا ہے، نہیں، آپ کہیں اے اللہ مجھے معاف کر، یا رب مجھے معاف کر، اللہم اغفر لی ان شئت یا انشاءاللہ دعا کے اندر نہیں شامل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن دعا کے وقت اپنے ورڈز کو کیئرفلی چوز کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو، تمہاری دعا کا جواب دے گا، اجابہ، اللہ ول رسپونڈ ٹو یو، یقین رکھو، بی سرٹن دیٹ اللہ ول رسپونڈ ٹو یو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، 3 چیزوں میں سے ایک یہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور میری دعا قبول فرمائے گا اور ہمیں اس دنیا میں ہی اس کا نتیجہ نظر آ جائے گا، ہمیں وہ دعا قبول ہوتی نظر آئے گی اس دنیا میں ہی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اسپیسیفک دعا جو ہے وہ تو نہیں قبول کرے گا اس دنیا میں، لیکن اس دعا کے عوض آپ سے اور میرے سے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی مشکل جو ہماری طرف آنی تھی اس کو ٹال دے گا، جو ہماری تقدیر میں کوئی مشکل یا مصیبت لکھی ہوئی تھی وہ دعا سے ٹل جائے گی۔ تو یہ بھی فائدہ ہے، دعا وہ والی قبول تو نہیں ہوگی آپ کی یا میری اس دنیا میں، لیکن جو کوئی مصیبت یا پریشانی ہماری طرف آنی تھی وہ ٹل جائے گی۔ تو یہ دوسری پاسبلٹی۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا اس دنیا میں قبول نہیں کرتا، نہ ہی کوئی مصیبت ٹلتی ہے، لیکن اللہ اس انسان کو اس دعا کے عوض یوم القیامہ والے دن کچھ بہتر دیتا ہے، کچھ بہتر دیتا ہے اس کو، یہاں تک کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن دے گا تو وہ انسان کہے گا کہ یا رب میں نے تو اس کے عوض کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ کہے گا تم نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی، میں نے تمہاری دنیا میں قبول نہیں کی، آج میں تمہارے لیے دعا تمہاری قبول کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری ہوئی ہی نہ ہوتی، تاکہ سب مجھے دعائیں میری اس ٹائم پہ پوری ہو رہی ہوتی جس ٹائم میں مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ان 3 میں سے ایک چیز ضرور بضرور ہوگی، ضرور بضرور۔ ون ون سچویشن ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو دعا کثرت سے کرنا، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، دعا کریں اس کے لیے۔ نہیں قبول ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض یا تو کوئی مصیبت یا پریشانی ٹال دے گا، یا آپ کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لے گا اور اس کے عوض آپ کو
اجر و ثواب دے گا اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کی. تو یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دے گا. کس حالت میں جواب دے گا، ان تین میں سے کون سی سچویشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ہے. پھر جلد بازی نہ کرنا بہت زیادہ دعا میں کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. یہ اس قسم کی کمپلینٹس کرنا یہ انسان کی دعاؤں کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہوگا نا کہ ان تین پاسبلٹیز میں سے کوئی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ پھر کمپلین بھی نہیں کرے گا انسان. اسے پتہ ہوگا کہ اگر لیٹ سے میری کوئی دعا مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو پھر ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہوگی اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی. تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے انسان کے ذہن میں دعا کے متعلق. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب مومن جو ہے اپنے رب کے کب ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو پھر کثرت سے دعا مانگا کرو، سجدے کی حالت میں دعا مانگو. اور پھر ایک دعا مانگنا ان اے اسٹیٹ آف ہیوملٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہو کے دعا مانگنا، اپنے دل سے بھی اور اپنے اوضاع سے بھی، اپنے اس میں ایکشنز میں بھی ہمبل ہونا. سجدے کی حالت میں انسان سب سے قریب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سجدہ جو ہے سب سے ہمبلنگ پوزیشن ہے جو انسان اختیار کر سکتا ہے. اپنا سر، اپنا منہ، اپنا چہرہ جو کہ اس کا موسٹ نوبل پارٹ ہے اس کی باڈی کا، وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ بہت ایک ہمبل پوزیشن ہے اور اس پوزیشن میں انسان دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز. اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بر الوالدین، یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اویس القرنی رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، ان کی سٹوری کا بھی پتہ ہوگا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی تعریف کی اور اس بندے کے بارے میں کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا، یہ وہ بندہ ہے جس کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو تلاش کرتے رہے، کیوں؟ تاکہ ان سے دعا کروا سکیں. اور کیا وجہ تھی ان کی دعا کی قبولیت کا؟ کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے. تو اس قسم کی نیکیاں کرنا وہ بھی دعا میں فائدہ مند ہوتی ہیں. ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. روزے دار، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، اس کا ہم نے ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح اپنے نیک اعمال کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ نے سب نے وہ ایک جو حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے ان لوگوں کا، 3 لوگوں کا جو غار میں پھنس گئے تھے. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے اپنے وہ نیک اعمال پیش کیے جو انہوں نے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے تھے. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ میں نے تیرے لیے ہی یہ کام کیا تو ہمیں اس مصیبت میں سے نکال دے. تو اپنی نیکیوں کو پیش کرنا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے جس کے ایویڈنسز ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں. اور اس سے یہ بھی جو ہے نا ہمیں ایک انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ ہمارے ایسے اعمال ہوں جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں، سنسیئرلی فار دا سیک آف اللہ. دیکھیں ایک میرے استاد تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی تھی تو میں اس کو اکثر دہراتا ہوں. جن لوگوں نے میری کچھ کلاسز اٹینڈ کی ہیں انہوں نے میرے سے یہ بات بہت دفعہ سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اچھے راز رکھا کریں. گڈ سیکرٹس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھے راز. ہم میں سے اکثریت، اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے بھی جو راز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ برے راز ہیں. وہ چیزیں جو صرف مجھے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. یہ ہے راز میرے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، صرف مجھے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے اور میرے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اکثر برے ہیں کہ اچھے ہیں؟ دیکھیں اچھائی کر کے اس کو راز رکھنا نہیں مشکل کام ہوتا ہے. انسان بہانے سے بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مشکل ہوتا ہے.
لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے راز، اکثر راز جو ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ جن علماء کا ہم نام لیتے ہیں، امام بخاری، امام النووی، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر، امام الذہبی، امام ابو حنیفہ، امام الشافعی، امام ابن رجب الحنبلی رحمہم اللہ، ان سب کے جن کے نام ہم لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ایسے ہیں جو ہزار سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہیں اور ہم ان کے نام کے بعد رحمۃ اللہ علیہم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے، شاید ہمارے گرینڈ چلڈرن کے بھی آگے جو جنریشن ہے شاید بھول جائے کہ جی پر دادا کون تھے، پر دادی کون تھی، ہمارا نام بھول جائیں۔ ان کے ناموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے ایسے راز تھے جو ان کے اسپاؤسز کو، ان کے ہسبینڈس کو اور وائفز کو بھی نہیں پتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ایسے راز تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ان کے درمیان یہ راز تھا جو اچھے راز تھے۔ یعنی ابھی اگر ہمیں ان علماء کے سیکرٹس کا پتہ لگ جائے تو ہم ان کی اور زیادہ تعریف کریں۔ تو اچھے راز رکھیں اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے ایسے کام کریں جن کا آپ کسی کو نہ بتائیں، ایسی نیکیاں آپ کی ہوں جو صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، ایسے صدقات، ایسی نمازیں، ایسے روزے ہوں کسی کو نہیں پتہ، صرف آپ کو پتہ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس معاملے میں بہت اخلاص ہے اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن جو انسان اس کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت اجر پائے گا۔ اور پھر ان سیکرٹس کو آپ ایز وسیلہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یار اب میں نے تیرے لیے وہ کیا تھا، کوئی نہیں جانتا اس چیز کو، خالصتاً تیرے لیے کیا میں نے یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے راز رکھنا۔ اس کے بعد دعاؤں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، مؤمنین کے لیے دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی ایک مومن اپنے مومن بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس پہ وہ آمین کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ جو مسافر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دعائیں کیا کریں لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایسی اسٹیٹ ہے جس میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی سفر کی حالت۔ جو بندہ مظلوم ہے اس کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح روزے دار، ماں باپ، بچوں کے لیے۔ پھر ان اوقات میں دعا کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں، مثال کے طور پہ the last third of the night، آخری تہائی رات کی، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم، اس ٹائم پہ دعا کرنا۔ اسی طرح جمعے والے دن مغرب سے قبل، عصر کے بعد اور مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ دعا کا مہینہ ہے۔ آپ بیٹھیں، پلان کریں، سوچیں کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہیں، اپنی زبان میں مانگیں، عربی میں مانگیں، دعائیں کچھ سیکھیں۔ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، تو یہ بھی دعا ہے جو کثرت سے مانگی جا سکتی ہے، دعاؤں کو یاد کرنا۔ اس کے بعد چیریٹی کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ چیریٹی بھی رمضان کے مہینے میں دینی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کبھی بھی ایک لیول آف نیکی تک نہیں انسان پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خرچ نہ کرے، جب تک کہ وہ دے نہ ان چیزوں کو، اس چیز کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور مال اس میں سر فہرست ہے، یعنی چیریٹی دینا۔ اور اس کے ذریعے انسان کا جو ہے نا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ تو اس کی کثرت الحمدللہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ لوگ زکوٰۃ بھی جو ہے اسی مہینے میں نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں اس مہینے میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیکشن کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ کچھ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی سے۔ اگر اس کا ذکر ہو چکا تھا ویسے پہلے کہ اگر انسان سے سحری مس ہو جاتی ہے تو وہ اس کا روزہ کیا ٹھیک ہے رمضان کا؟ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اگر بھول میں انسان کھا لے، یہ اکثر ہوتا ہے رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں بھی عادت نہیں ہوتی، کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی پانی پی لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اس چیز سے، بلکہ ایک حدیث کی روایت میں ایسے آتا ہے کہ
یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہو. جو لوگ بوڑھے ہیں اور جو بیمار ہیں اور ایسی بیماری ہے کہ ان کو امید نہیں ہے کہ وہ بیماری بہتر ہوگی, ایسی ٹرمنل النس ہے, ایسی کوئی بیماری ہے جس سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور وہ ان کو روزے سے روکتی ہے, تو پھر ایسے لوگوں پہ ہے کہ وہ ہر روز جو بھی وہ روزہ مس کرتے ہیں اس کے عوض ایک بندے کو کھانا کھلائیں. اور یہ کھانا جو ہے وہ روز بھی کھلایا جا سکتا ہے اور ایک دن 30 بندوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ دونوں حالتوں میں انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے. جو مسافر ہے اگر اس کے لیے اس کا سفر میں مشقت ہے تو ہی کین چوز ناٹ ٹو فاسٹ, اس کے لیے بھی اجازت ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار اتنا میرے لیے مشکل نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, کرنا بھی چاہے تو کر بھی سکتا ہے, روزہ رکھ بھی سکتا ہے. ویٹ ڈریمز جو ہیں احتلام, یہ روزہ نہیں توڑتی. انسان اس کے بعد غسل کرے اور پھر اپنے روزے کو مکمل کرے انشاءاللہ. خون, اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی ان انٹینشنلی, کوئی گر گیا, کچھ بلیڈنگ ہو گئی, بے شک زیادہ بلیڈنگ بھی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے بھی روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ان معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ علماء کے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی, لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں جو انشاءاللہ اگریڈ اپون ہے اور انشاءاللہ میجورٹی اوپینین ہے. جو بلڈ ڈرا کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ ایک کسی کوئی نیسیسٹی کی وجہ سے ضرورت ہے بلڈ ٹیسٹ کی, مثال کے طور پہ CBC ٹیسٹ کروانا اور ضروری ہے, یعنی یہ روزے کے ٹائم کے دوران ہی کرانا پڑے گا, اس کے علاوہ نہیں کرایا جا سکتا. تو اگر تو نیسیسٹی ہے, اگر تو یہ ضرورہ ہے یعنی ضروری ہے بالکل, تو کیا جا سکتا ہے اور اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا. لیکن اگر والنٹیرلی انسان بلڈ ڈونیٹ کرے, اور بلڈ ڈونیشن کے اندر کیونکہ اس میں خون کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے علماء کے ہاں یہ ہے کہ روزہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں کہا کہ جو حجامہ کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے انالوجی لی ہے بلڈ ڈونیشن کی, تو بلڈ ڈونیشن بھی نہیں کیا جا سکتا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, کئی الٹی, وامٹ, اگر یہ ان انٹینشنل ہوگا تو اٹ ڈزنٹ بریک دا فاسٹ. اف اٹ از انٹینشنل, انسان اپنے آپ کو انڈیوس کروائے, وامٹ انڈیوس کروائے, تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ انٹینشن کے اوپر ہے, اگر انٹینشنل ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, انٹینشنل نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن کے معاملے میں بھی علماء سے پوچھا گیا, خاص طور پہ کووڈ کے اندر ویکسینیشن کے بارے میں. تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان روزے کے ٹائم کے اندر انجیکشن نہ لگوائے کسی قسم کا بھی, لیکن اگر ضرورت ہے تو نیوٹریشنل انجیکشن اور کوئی انٹرمسکولر یا کوئی پین کلر میں فرق ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو انجیکشن جس کے اندر کسی قسم کا نیوٹریشن کا عنصر ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر نیوٹریشنل نہیں ہے وہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. تو فار ایگزامپل ویکسین جو ہے وہ نیوٹریشنل نہیں ہے, تو کچھ علماء کے ہاں اس میں اجازت ہے, بلکہ سعودیہ میں جو علماء ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہے. انہیلر جو ہے, انہیلر یوز کرنا, اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ وہ لنگز میں جاتا ہے بجائے اسوفیگس کے ذریعے پیٹ میں, تو انہیلر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آئی ڈراپس کا بہن نے سوال پوچھا تھا, اس کا جواب دے دیا تھا. اس کا باقاعدہ علماء نے ایکسپریسلی مینشن کیا کہ آئی ڈراپ بے شک اگر حلق میں فیل بھی ہوتے ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ, تب بھی روزہ ٹوٹتا نہیں اور آئی ڈراپس یوز کیے جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جن چیز کی ضرورت ہو, ورنہ اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کو رمضان کے ٹائم یعنی روزے کے وقت. اور جن لوگوں نے پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اگلا رمضان آ گیا ہے, تو اس میں علماء کچھ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو صرف پھر اپنے روزے وہ پچھلے والے پورے کرتے ہیں. کچھ ان میں ایک اور کنڈیشن لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ پچھلے رمضان
کسی نے 10 روزے چھوڑ دیے، کسی جائز وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا، 10 روزے چھوٹ گئے اس کے، اور اگلے رمضان تک اس نے ان 10 روزوں کو پورا نہیں کیا، تو کچھ کے نزدیک وہ گناہ گار ہیں اور اس کو 10 ہی بعد میں پورے کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایک اور رائے کے مطابق، اور اس میں بھی علماء کی ایک کثیر تعداد ہے جو اس رائے کو اختیار کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 10 روزے بھی رکھیں گے اور فدیہ بھی دیں گے، یعنی وہ 10 لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، دونوں چیزیں کریں گے وہ۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنا یہ سیشن مکمل کرتے ہیں FAQs کا۔ کسی کا کوئی سوال رمضان سے متعلق تو موسٹ ویلکم پوچھ لیں۔ ہمارے یوتھ کلب میں جیسے کہ آپ کو میں خالد عثمان بھائی نے بھی بتایا بھی کہ تراویح کا انتظام ہوگا، جس میں ایک دورہ ترجمہ قرآن بھی ہوگا، تو آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وہ اٹینڈ کریں۔ اس میں دیکھیں مہینے میں ہم وہ قرآن بھی کور کر لیں گے اور اوپر سے ترجمے کے اوپر سے بھی گزر جائیں گے، تو اٹ از اے ویری یونیک اینڈ بینیفیشل اپرچونٹی۔ اگر کہیں اور پہ بھی ایسے ہو رہا ہے تو آپ ضرور اٹینڈ کریں، پوری اپنی کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرینگتھن کریں۔ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں تو ان کو اویل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ ایک پلانر بھی پرنٹ ہوا ہے یوتھ کلب والوں کا، ماشاءاللہ وہ میں نے بھی دیکھا ہے، کافی اچھا ہے، تو اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ سارے یہ ٹولز ہیں اپنے آپ کو انکریج کرنے کے لیے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی پارٹنرشپس ہی کر لیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں۔ 2 بھائی مل کے سوچ لیں کہ اچھا جی ہم نے سورہ حدید یا سورہ یوسف یا سورہ آل عمران کو ہم نے حفظ کرنی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پروگریس شیئر کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں۔ تو کسی کا کوئی بسم اللہ سوال ہو؟ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔